میں جب گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی۔ جلدی سے اٹھی تاکہ وضو کر کے نماز ادا کر سکوں۔ نظریں بار بار گیٹ کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ دل پریشان سا ہوا جا رہا تھا۔ کیلنڈر پر نظر پڑی تو دل حلق میں آ گیا اور روح بھی کانپ اٹھی کہ آج تو چاند کی 27 تاریخ ہے۔ ایک دم سے آنکھوں کے سامنے گاؤں کے جنوب کی جانب واقع بوسیدہ اور کافی پرانا قبرستان یاد آ گیا۔ ہر ماہ کی 27 تاریخ کو وہاں کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہو جایا کرتا تھا کہ گاؤں والے اگلی 27 تاریخ تک شدید پریشان ہی رہتے تھے۔ ابھی بھی میرے ذہن میں ہلچل سی مچ گئی۔ بیرونی گیٹ جو کہ پہلے سے ہی بند تھا اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھنے چلی گئی کہ کہیں کھلا ہوا تو نہیں۔ کمرے سے گیٹ تک کا فاصلہ کافی تھا کیونکہ ہمارا گھر بھی گاؤں میں تھا اور گاؤں میں زیادہ تر گھر کافی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے مجھے کمرے سے گیٹ تک آنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ پھر سردی کی شامیں ویسے ہی جسم میں سنسنی پیدا کر دیا کرتی ہیں۔ ابھی بھی شدید ٹھنڈ کی لہر ایک میرے وجود کے آر پار ہو گئی۔ منہ پہ چند قطرے بھی گرے۔ ارے یہ تو بارش شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ کے پاس پہنچی۔ گیٹ بند تھا لیکن اب کی دفعہ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ گلی مکمل طور پر سنسان پڑی تھی، بھوک کا عالم تھا۔ خوف کی لہریں میرے وجود میں دوڑ گئیں۔ ایک سائیکل والا گھنٹی بجاتے ہوئے گلی کے پہلے سرے سے اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا سلیم آ گئے ہیں، لیکن وہ سائیکل والا تو آگے ہی کہیں دور نکل گیا۔ لیکن میں نہ جانے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سلیم نہیں ہے، اس سائیکل والے کو پیچھے تک دیکھتی رہی۔ ایک دم سے وہ گلی کے آخری سرے پر جا کر غائب ہو گیا۔ میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ ہر 27 کی طرح آج بھی کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور کمرے میں آ گئی۔ وضو کیا ہوا تھا۔ ڈرتے کانپتے جھکتے ہوئے نماز پڑھی، لیکن دھیان سارے کا سارا سلیم اور 27 تاریخ کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ جب سے میں شادی ہو کر اس گاؤں میں آئی تھی یہی سنتی آ رہی تھی کہ 27 تاریخ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ میں کانپتے دل کے ساتھ جائے نماز طے کرتے ہوئے کمرے میں کرسی پر بیٹھ گئی کہ اچانک ہی سائیکل کے چلنے اور گھنٹی بجنے کی آواز ایک دفعہ پھر سے آئی۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ میرے سلیم ہی ہیں۔ جلدی سے گیٹ پر پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے وہ میرے شوہر سلیم ہی تھے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور پھر سائیکل کے اوپر کپڑا ڈالنے لگی تاکہ صبح تک اوس پڑنے سے خراب نہ ہو جائے۔ سلیم کو جلدی سے کھانا دیا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ میرے سامنے جیب سے آج پورے دن کی کمائی جو کہ چند 100 کے نوٹ تھے نکال کر رکھ دیے۔ ان کی یہی عادت تھی کہ کھانے کے دوران ہی سارے پیسے نکال کر مجھے دے دیا کرتے تھے۔ میں نے چائے دی، پھر خالی برتن اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ سلیم رضائی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے کوئلے دہکا کر کمرے میں رکھے۔ وہ ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے۔ ایک خبر کسی عامل بابا کی بھی تھی کہ جسے اسی جن نے ایک پل میں قتل کر دیا تھا، جس سے وہ عامل بابا کسی عورت کی جان چھڑانے میں مصروف تھے۔ سلیم نے چینل بدل دیا، لیکن میرے دل میں اس عامل کے لیے طرح طرح کے سوالات ابھر آئے۔ سلیم، کیا جنات ہوتے ہیں؟ میں نے ٹی وی کی طرف ہی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ان کا وجود ہوتا ہے اور وہ اسی دنیا میں کہیں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ سلیم نے حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں تو بس اس جنوبی قبرستان کے بارے میں سوچتے ہوئے پوچھ رہی تھی، میں نے کچھ گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اور اس قبرستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف باتیں ہی بنی ہوئی ہیں۔ اب اس مشینی دور میں بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات انسانوں کے درمیان میں رہے؟ سلیم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اسی لیے میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی۔ پھر میں بھی رضائی میں لیٹ گئی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور سردی کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ باہر منہ تک نکالنا بہت حد تک مشکل ہو رہا تھا۔ میں اور سلیم سو گئے۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکی۔ رات بیت رہی تھی اور نہ جانے کیوں میرے دل میں جیسے کوئی چبھن سی ہو رہی تھی۔ ایک دم سے سائیں سائیں کی آوازوں سے میری گہری نیند ٹوٹ گئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دائیں بائیں دیکھا لیکن سب کچھ ٹھیک تھا اور سب کچھ ٹھیک ہی ہے۔ یہ میرا وہم تھا، کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ساتھ والی چارپائی پر میری نظر پڑی تو سلیم کی چارپائی خالی تھی۔ میری جان ہی نکل گئی۔ جنوبی طرف سے عجیب و غریب سی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ شدید ترین سردی کے باوجود میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بارش تیز ترین ہو چکی تھی۔
ایک دم سے بجلی کڑکی اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلیم، سلیم، آپ کہاں ہیں؟ میں بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں، پھر کچن، واش روم اور اسٹور روم میں بھی چلی گئی، لیکن سلیم کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری تو چیخیں بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دم سے چھت پر میری نظر پڑی تو سلیم وہاں سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے۔ مکمل طور پر بارش میں بھیگ چکے تھے اور سردی میں کانپ رہے تھے۔ آپ کہاں گئے تھے؟ گھبراہٹ کے عالم میں نے ان سے پوچھا۔ وہ مجھے پہلے تو کچھ دیر دیکھتے رہے لیکن پھر کہنے لگے وہ چھت پر سے پانی رک رک کر آ رہا تھا۔ میں وہی دیکھنے گیا تھا کہ چھت کچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹپکنے لگ جائے، بس وہی دیکھنے گیا تھا۔ لیکن وہ اس ساری بات کے دوران میں مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں نے بھی وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں خشک کپڑے دینے لگی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی لیے چپ چاپ چارپائی پر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ اس کے بعد رات بھر نہ تو وہ ٹھیک سے سو سکے اور نہ ہی میں۔ نہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے سلیم کچھ پریشان سے ہیں۔ میں نے اسی وقت دل سے بہتری کی دعا کی اور پھر سو گئی۔ صبح بھی آنکھ دیر سے کھلی۔ سلیم کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ابھی بھی کالے سیاہ بادل موجود تھے۔ آج اب کام پر مت جائیں، دیکھیں تو صحیح کس قدر موسم خراب ہے اور سرد ہے۔ کل جو پیسے لائے تھے ہم اس میں آج گزارا کر لیں گے۔ آپ آج گھر میں ہی رہیں، میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے پگلی، اگر کام پر نہیں جاؤں گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ جانتی تو ہو کہ آج کل سردی کے باعث آئس کریم بالکل نہیں بکتی۔ یہ تو ایک گھر ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ مجھ سے روزانہ آئس کریم خرید لیتے ہیں۔ میں ایک ہی جگہ کا چکر لگا کر واپس ان کے گھر کے پاس آ کر سائیکل کھڑی کر لیتا ہوں تو ان کے گھر کی بڑی بھی آتی ہیں، مجھ سے ساری آئس کریم خرید لیتی ہیں۔ شکر ہے میں پھر زیادہ نہیں گھومتا اور گھر واپس آ جاتا ہوں۔ سلیم سائیکل پر اپنی لکڑی کا ڈبہ سیٹ کرتے ہوئے مجھے ساری بات بتا رہے تھے کہ جس شوہر کی تمہارے جیسی دعائیں کرنے والی بیوی ہو پھر اسے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ سلیم نے نہایت محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شرم سے سر جھکاتے ہوئے کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں کی یہ عادت تھی کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ہی کھایا پیا کرتے تھے۔ سلیم میرے بنا ناشتہ ہی نہیں کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ میں کبھی بھی مائکے میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا کر رکتی تھی۔ ہم دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ گیٹ پر دستک ہوئی۔ سلیم چائے چھوڑ کر گیٹ کی طرف گئے۔ گیٹ کھلنے پر سامنے ہی ہماری ہمسائی کھڑی تھی اور بڑی بوکھلائی ہوئی تھی۔ تیزی سے اندر آ گئی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس کچن میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے اسے ایک پیڑھی بیٹھنے کو دی۔ ارے آپا، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میں نے انہیں ایک کپ چائے کا ڈال کر پکارتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیا بتاؤں فائزہ، رات کو کیا کچھ ہو گیا جنوبی قبرستان میں۔ میرے ہاتھ ایک دم سے کانپنے لگے، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ سلیم اٹھ کر جا چکے تھے ورنہ وہ شاید ہمسائی سے لڑ ہی پڑتے۔ فائزہ، کل جانتی ہو نا کس قدر شدید سردی تھی، دھند کی وجہ سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہر بانو کا سسر جانتی ہو نا پچھلے ہفتے فوت ہو گیا تھا، تب سے شہر بانو کا شوہر قبر پر جایا کرتا تھا۔ ہاں بہن، باپ جو تھا وہ کل عصر کے وقت قبرستان میں گیا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بیچارہ نہ واپس آ سکتا تھا نہ ہی وہاں کہیں بیٹھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے قبرستان میں موجود ایک ٹوٹے پھوٹے سے برآمدے میں پناہ لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کسی طرح سے بارش رک جائے۔ لیکن بارش تو پوری رات تک نہ رکی۔ وہ بیچارہ دعائیں کرتا رہا لیکن بے سود۔ آخر کار خدا خدا کر کے ایک سائیکل والا قبرستان میں گیا۔ اس نے یوسف بھائی کو لفٹ دی، پھر وہ گھر پہنچے، لیکن گیٹ تک ہی گئے ہوں گے کہ انہیں پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے والد قبرستان میں سے اٹھ کر ان کے پیچھے ہی آ گئے ہیں۔ وہ گیٹ کے اندر جانے کے بجائے ان کے پیچھے ہی آنے لگے۔ جب اپنے والد کی قبر کے پاس پہنچے تو وہاں ان کو گلا دبا کر مار دیا گیا۔ یوسف بھائی کی موت ہو گئی۔ میری تو آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے پورے وجود میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف بھائی کی ایسے کیسے موت ہو سکتی ہے؟ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ سلیم سر جھکائے واپس آ گئے۔ بے حد پریشان تھے، بہت سارے سال انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ میں بھی سارے کام چھوڑ کر ہمسائی کے ساتھ شہر بانو کے گھر گئی۔ وہاں تو کوئی کوہرام مچا ہوا تھا، بچوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ بیچاری شہر بانو کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ میرا دل بھی دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ بچوں کو سنبھالنے لگی لیکن وہ ابھی کہاں بیچارے سنبھل پا رہے تھے۔ گہرے دکھ میں میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ظہر تک میں وہیں پہ رکی رہی۔
سلیم باہر مردوں کے ساتھ تھے۔ عصر کے وقت جنازہ تھا کیونکہ یوسف بھائی کی بہنیں کافی دور رہتی تھی۔ ان کے آنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جنازہ ہو گیا۔ مہمان واپس جانے لگے۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ یوسف بھائی سلیم کا پوچھنے کے لیے گھر آ گئے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کام کیسا چل رہا ہے۔ ہر کسی کے دکھ درد میں ہمیشہ سے ہی برابر کے شریک رہتے تھے۔ شہر بانو بھی بہت ہی اچھی ہیں، بڑا خیال رکھتی ہیں سب کا، لیکن جو اللہ کی مرضی۔ ہم لوگ مغرب کے وقت گھر آ گئے۔ غم سے نڈھال ہم دونوں میاں بیوی بالکل چپ چپ، کہنے کو تو کچھ تھا ہی نہیں۔ سلیم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے انہیں چائے بنا کر دی لیکن انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بھی بھری پیالی سائڈ پر رکھی اور پھر ہم دونوں بنا کچھ کھائے پیے خاموشی سے اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ تقریباً رات 10 بجے تک سلیم یوسف بھائی کی باتیں اور پھر ان کے یتیم بچوں کا ذکر کرتے رہے۔ کئی دفعہ تو وہ رو بھی پڑتے تھے۔ میں انہیں دلاسے دے رہی تھی لیکن ابھی کہاں کوئی صبر آنا تھا۔ رات 11 بجے بڑی مشکل سے میری آنکھ لگی کہ رات 12 بجے کے قریب کسی نے بڑی زور سے گیٹ پر دستک دینا شروع کر دی۔ دستک اس قدر زوردار تھی کہ میں سوتے میں ڈر گئی تھی۔ سلیم مجھ سے پہلے جاگ چکے تھے۔ گیٹ کھولنے پر پتہ چلا کہ سامنے پولیس کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی سر، خیریت ہے؟ آپ نے اس وقت میرے گھر آنے کی زحمت کیوں کی؟ سلیم نے کچھ گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، تو قتل کرنے کے بعد اس قدر معصومیت سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا؟ کس کا قتل؟ سلیم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، تو یہ بھی ہم بتائیں گے؟ پولیس والا اونچی آواز میں بولا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ یوسف کی لاش کے پاس تمہاری سائیکل دیکھی گئی ہے، کیونکہ اس کی لاش کے پاس جو سائیکل کھڑی ہے وہ بعد میں تمہارے گھر تک آئی ہے۔ اس کے نشانات ہم نے ٹریس کر لیے ہیں۔ چلو ہمارے ساتھ۔ میرے بہت احتجاج کرنے کے باوجود بھی وہ سلیم کو لے گئے، لیکن سلیم کی سائیکل اس طرف کیسے جا سکتی ہے؟ میرے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی۔ جیسے تیسے رات تو گزر گئی۔ میں اگلی صبح سویرے شہر بانو کی طرف گئی، اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی مجھ سے ٹھیک سے نہیں بولی۔ مجھے قاتل کی بیوی کہنے لگی، یا اللہ میری مدد فرما، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میرا شوہر تو ایک کیڑی کو بھی غلطی سے مار دے تو کئی کئی دن تک سو نہیں سکتا، پھر ایک انسان کا قتل، اور وہ بھی اس انسان کا جو اس کا جگری دوست ہو، اسے کیسے قتل کر سکتا ہے؟ میں روتی رہی۔ گھر آئی، اپنے بھائیوں کو فون کیا، وہ دوڑے چلے آئے، ساری بات بتائی۔ وہ بھاگتے ہوئے تھانے پہنچے۔ ابھی FIR نہیں کٹی تھی، اسی لیے ایک اچھے وکیل کی مدد سے سلیم کی ضمانت ہو گئی، لیکن ہمیں فوری طور پر گھر بدلنا تھا۔ سلیم جتنے بہادر تھے اتنے ہی اب خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ کام پر جاتے وقت بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے، لیکن میرے بھائیوں کے کہنے اور ان کی محنت کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر مل گیا۔ گھر بے شک چھوٹا تھا لیکن گھر میں ساری سہولیات میسر تھی، جیسے کہ خوبصورت سا صحن، میں اس میں لگے ہوئے بے شمار پودے اور پھول۔ لیکن اپنے گھر کی یاد تو ہمہ وقت ستاتی ہی رہتی ہے۔ میرے اداس ہونے پر سلیم ہمیشہ مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ وقت اچھا بھی آئے گا اور ہم لوگ اپنے گھر میں واپس بھی جائیں گے، بس تم دل چھوٹا مت کرو۔ اپنے پرانے گھر میں ہم لوگ بن کر آئے تھے، لیکن یہاں تک بھی شہر بانوں کو چین نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے ہم سے ہمارا گھر بھی لے لیا اور پھر اس کے عوض سلیم کے اس قتل کیس سے جان چھوٹی تھی۔ بہرحال مجھے اپنے شوہر کی جان بڑی عزیز تھی۔ گھر تو پھر بھی مل جائیں گے۔ اپنے اس نئے گھر میں آئے ہمیں ابھی پہلا دن ہی تھا۔ گھر بہت صاف ستھرا سا تھا۔ سلیم اس گھر میں پہلے کون رہتا تھا؟ کیونکہ بھائی بتا رہے تھے یہ گھر پچھلے 4 سالوں سے بند رہ چکا ہے، لیکن اس گھر کی صفائی ستھرائی اور پودوں کی تر و تازگی سے تو بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہاں کوئی نہیں رہ رہا تھا۔ فائزہ یہاں ایک فیملی رہتی تھی، پھر وہ لوگ باہر کے ملک چلے گئے، تب سے یہ گھر خالی پڑا ہے۔ بھائی مجھے بتانے لگے، لیکن بھائی یہ گھر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ 4 سالوں سے بند پڑا ہے۔ میں اپنی بات پر بضد تھی۔ ارے تو گھر والے گھر نہ رہیں تو گندگی کہاں پھیلے گی؟ بھائی ہمارا سامان اندر رکھتے ہوئے بتا رہے تھے۔ وہ سب نے بڑے مطمئن تھے، لیکن میرا دل کچھ پریشان سا تھا، نہ جانے کیوں۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کہیں کچھ بہت غلط ہونے والا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ واقعی ہمارا یہ گھر کوئی عام سا گھر نہیں تھا۔ سامان سیٹ کرتے کرتے رات ہو گئی۔ تھکاوٹ کے مارے میرا بہت ہی برا حال تھا، اسی لیے کھانا باہر سے منگوانے کا کہا۔ ابھی بھائی کھانا لینے جا ہی رہے تھے کہ ساتھ والی ہمسائی کی بیٹی ٹرے ہاتھ میں لیے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے شکریہ کے ساتھ ٹرے لے لی۔ کھانا بھی کیا تھا، اس قدر لذیذ اور مزیدار کہ بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ ہم چاروں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ ایک دفعہ تو میرے دل میں عجیب سے وہم جاگ گئے کہ ایک ٹرے سے ہم چاروں کس طرح سے سیر ہو سکتے ہیں۔
لیکن کھانا پیٹ بھر کے کھانے کے بعد بھی کچھ بچ گیا تھا۔ حیرت ہوئی، لیکن اللہ کریم کا شکر ادا کیا کہ ایسے اچھے ہمسائے دیے تھے۔ رات بڑی سکون سے گزری۔ جتنی پچھلے دنوں بے چینی تھی یا دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، آج ویسا ہی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں بڑے سکون کی نیند سوئے تھے۔ صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ناشتہ بنایا۔ بھائیوں اور شوہر کو کروانے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے۔ میں نے گھر بھر کی صفائی کی، حالانکہ بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد شدید سردی کے باوجود اس چھوٹے سے لان میں آ گئی، جہاں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں پیلے گلاب کے پھولوں کے پاس آ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس قدر شدید سردی کے باوجود بھی پھولوں پر کوئی اثر نہیں تھا۔ پھولوں پہ کہیں بھی خزاں کا اثر نہیں تھا، بلکہ وہ مکمل طور پر تر و تازہ تھے۔ پیلے پھول ویسے بھی مجھے بے حد پسند ہے۔ میں ایک کیاری کے پاس گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے پھول مسکرا رہے ہوں۔ مجھے یہ سب بڑے اچھے معلوم ہوئے۔ کتنی ہی دیر تک میں کیاری کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ گھر کچھ پرانے طرز کا بھی بنا ہوا تھا۔ اس میں کل 3 کمرے تھے۔ ایک ہمارے سونے والا کمرہ، ایک میں گھر کا سامان، اور ایک تیسرا کمرہ بھی تھا جس کو بالکل بھی کھولا نہیں گیا تھا۔ میرا تجسس روزانہ بڑھتا جاتا تھا کہ یہاں دیکھو اس کمرے میں کیا ہے، لیکن سلیم کی غسیلی آنکھیں مجھے ہمیشہ یاد آ جاتی تھی کہ نہیں نہیں، بالکل نہیں، اس کمرے کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ کمرہ جس طرح سے بند پڑا ہے نا، ایسے ہی بند رہنے دیں۔ اس کمرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ شدید نقصان ہو جائے گا اور پھر آپ خود اس کی ذمہ دار ہوں گی۔ سلیم کی دھمکی کہیں مجھے ایک دم سے سنائی دیتی، میں بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن دل میں تجسس اس قدر زیادہ تھا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو سلیم نے مجھے اس انداز میں منع کیا ہے۔ میں کتابیں پڑھنے کی شروع سے ہی شوقین تھی۔ سلیم میری اس فرمائش کو کبھی رد نہیں کرتے تھے، اسی لیے میری ایک مخصوص الماری تھی ان کتابوں کے لیے۔ میں نے وہاں سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگ گئی۔ نہ جانے کیسے پڑھتے پڑھتے میری ایک دم سے آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ سوتے میں کوئی عجیب و غریب سے خواب دیکھتی رہی۔ ابھی شاید مزید کچھ دیر کے لیے سوتی رہتی اگر دروازے پر زوردار دستک نہ ہوتی۔ میں ایک دم سے ڈر گئی اور اٹھ بیٹھی۔ دروازے تک گئی تو سامنے ایک نہایت خوبصورت اور باوقار سی خاتون ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے پاس وہی اس دن والی پیاری سی لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے دعا سلام کے بعد انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ ٹرے مجھے پکڑاتے ہوئے بولی کہ ہم لوگ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ ہماری طرف آئے نہیں، ظاہر ہے سیٹنگ میں مصروف ہوں گی، تو میں خود آپ کی طرف آ گئی۔ یہ میری بیٹی جو اس دن آپ کے گھر آئی تھی۔ گاؤں میں رہتے ہوئے ایسی تہذیب و تمدن رکھ رکھاؤ میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ جو لوگ پہلے اس گھر میں رہتے تھے وہ دراصل میری بہن اور بہنوئی تھے۔ پھر بھائی کی جاب باہر ہو گئی، اسی لیے وہ لوگ باہر شفٹ ہو گئے۔ گھر کو میں کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں۔ چلیں، اب آپ آ گئی ہیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ سلجھی ہوئی خاتون کہہ رہی تھی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی، لیکن وہ کہنے لگی کہ انہیں جلدی ہے، اسی لیے وہ آج رات شادی پر دوسرے گاؤں جا رہی ہیں۔ اگر ہو سکے تو گھر کی طرف دھیان رکھیے گا۔ جی اچھا، میرے شوہر رات کو گھر آتے ہیں، میں انہیں کہہ دوں گی۔ میری بات ختم ہونے تک وہ اس بند کمرے کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہا کچھ بھی نہیں، بس خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ٹرے پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہی اس دن والی مزیدار سے کھانے تھے۔ کچھ میں نے کھایا، کچھ سلیم کے لیے رکھ دیا۔ رات کو سلیم گھر آئے تو انہوں نے وہی کھانا کھایا، ساتھ ہی ان کے ہمسائے کے گھر کا خیال رکھنے کا بھی کہا۔ وہ میرے کہنے پر ایک چکر ان کے گھر کا لگا آئے، واپس آ کر وہ رضائی میں لیٹ گئے۔ سلیم، میں بہت دنوں سے آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ اتنی شدید سردی میں ساری آئس کریم بک جاتی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اس گھر میں ہی ساری بک جاتی ہے، تو وہ لوگ اتنی سردی میں اتنی آئس کریم کا کیا کرتے ہیں؟ میرے دل میں آنے والے سوال پر سلیم بھی ایک دم سے چونک گئے۔ کچھ دیر چپ رہے، پھر کہنے لگے، بھائی ہوگی کوئی ضرورت، مجھے تو سارے پیسے مل جاتے ہیں نا، پھر مجھے کیا مطلب کہ وہ آئس کریم کا کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ سلیم کو میرے سوال پر کچھ غصہ سا آ گیا۔ میں ان کے مزاج کو سمجھتی تھی، اسی لیے مزید کچھ بھی نہ بولی اور چپ چاپ لیٹی رہی۔ سلیم بھی سو چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تو نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ 100 طرح کی سوچیں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے کہ ہم اس گاؤں میں آ تو گئے ہیں، نہ جانے کیسے اس گاؤں میں یا اس گھر میں رہ بھی سکیں گے یا نہیں۔ دل بڑی بری طرح سے دھڑکتا تھا، ایک دم سے چھت پر جیسے کسی کی چھلانگ لگائی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، اسی وقت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ پہلے میں سلیم کو جگانے لگی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں، ان کو پریشان نہ ہی کروں۔ لیکن میں کیا کرتی، چھت سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی بھاری قدموں کے ساتھ پوری چھت کے چکر لگانے لگا۔
میں اس طرح سے مگن تھا جیسے یہ اس کا کام ہو جو اس نے ہر صورت میں مکمل کرنا ہو۔ کافی دیر تک عجیب و غریب سی آوازیں بھی آتی رہیں، پھر قدموں کا رخ نیچے آنے والی سیڑھیوں کی جانب تھا۔ کوئی مدھم چال چلتے ہوئے نیچے اترنے کی کوشش میں تھا۔ اب تو میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے سلیم کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میرے کمرے کی کھڑکی جو باہر کھیتوں کی جانب کھلتی ہے، اس میں کوئی چلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ہمت جمع کی، چارپائی سے اٹھی اور پھر جلدی سے کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ ایک عورت جس کے لمبے بال جو کہ اس کے پاؤں تک جا رہے تھے، وہ ان کو لہراتی ہوئی کوئی سریلا سا گیت گانے میں اس قدر محو تھی کہ موسم کی شدت بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی تھی۔ میں ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو کر باہر کی طرف کان لگا کر سننے لگی، لیکن مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دوبارہ سے کھڑکی کے پاس آ گئی تو مخروطی انگلیاں کھڑکی کے شیشے کو بجانے میں مگن تھی۔ میں جھٹ سے کھڑکی کے پاس مزید چلی گئی۔ بہت نوکیلے ناخنوں والی کوئی سفید ترین ہاتھوں والی دوشیزہ کھڑی اس پار کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ڈر کے کچھ پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ مزید کھڑکی کے قریب آ گئی۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ کھڑکی بجانے کا عمل ابھی تک جاری تھا۔ میں اس قدر زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کچھ لمحات کے لیے تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں سے مجھے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے تو پاؤں جیسے زمین میں جم سے چکے تھے۔ میں ایک قدم بھی اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ سلیم نے سوتے میں کروٹ بدلی۔ مجھے لگا وہ مجھے یہاں کھڑا دیکھ لیں گے تو مجھ سے لازمی پوچھیں گے، لیکن وہ جاگے ہی نہیں۔ دوبارہ سے کروٹ لیتے ہوئے پھر سے سو گئے۔ میں انہیں آوازیں دے رہی تھی، لیکن بے سود میرے حلق میں جیسے کوئی نوکیلا کانٹا کھپ گیا ہو۔ ایک منٹ کے لیے بھی میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سلیم بے خبر سو رہے تھے۔ ایک دم سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے۔ بس مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ جتنی بھی آیات یاد تھی میں نے وہ ساری پڑھ ڈالی، لیکن کھڑکی میں سے ایک نہایت خوبصورت عورت اندر آ گئی۔ میں ابھی کے ابھی بے ہوش ہونا چاہتی تھی تاکہ میں اپنی موت کو خود نہ دیکھ سکوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ عورت سلیم کی چارپائی کے گرد 3 چکر کاٹ کر دوبارہ سے اس کھڑکی میں سے باہر نکل گئی۔ مجھے بس ایک نظر دیکھا، کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ باہر نکل گئی اور بڑے آرام سے، کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ بڑی اداؤں کے ساتھ انہی کھیتوں میں واپس جا رہی تھی۔ جب ہی کھڑکی خود ہی بند ہو گئی، میرے پاؤں بھی کھل گئے اور میں دھڑام سے اپنی چارپائی پر آن گری۔ رضائی بھی خود بخود ہی میرے اوپر سیٹ ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن خوف کے مارے میرے منہ سے ایک حرف بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اب اس حالت میں نیند کسے آنی تھی؟ لیکن صبح تک مجھے 103 بخار ہو چکا تھا۔ سلیم جلدی سے اپنی امی کے گاؤں میں گئے اور اپنی چھوٹی بہن کو گھر لے آئے۔ اب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ میری دیکھ بھال پر مامور ہو گئی۔ بہت خیال رکھنے لگی۔ کچھ دنوں میں میرا بخار کچھ بہتر ہو گیا۔ سلیم کی آئس کریم پہلے سے بھی زیادہ بکنے لگی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے سے اچھے ہو گئے تھے، لیکن میں دن بہ دن بے حد کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سلیم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ لاکھ علاج کروایا، ڈاکٹر بھی بدلے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک شام وہی ہمسائی ہمارے گھر میں آئی اور سلیم سے کہنے لگی کہ یہاں سے دور ایک گاؤں میں بہت سیانہ حکیم رہتا ہے، اسے چیک کروا لیں۔ سلیم مجھے اس کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی میں اس حکیم کے دواخانے میں داخل ہوئی تو ایک دم سے سرد ترین ہوائیں چلنے لگ گئیں۔ حالانکہ اب تو موسم پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا تھا، شدید سردی والا موسم بن گیا تھا۔ وہ حکیم کہنے لگا علاج باقاعدہ کروائیں ورنہ بخار بگڑ بھی سکتا ہے۔ ہم لوگ دوائی لے کر واپس آ رہے تھے کہ گاؤں سے گزر ہوا، جہاں پر سارے ہی کچے مکانات تھے سوائے ایک عالیشان کوٹھی کے۔ سلیم بتانے لگے کہ اس کوٹھی کے لوگ میری ساری آئس کریم خرید لیتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے مجھے فون آیا تھا کہ کب آئس کریم لا کر دو گے، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو میں پھر سے دوبارہ سے اپنا کام شروع کروں گا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے ہم لوگ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرے۔ جیسے ہی ہم دونوں اس کوٹھی کے سامنے سے گزرے تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے بڑا غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں پھر سے سلیم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بخار کی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ تھی، اسی لیے میں بہت آہستہ چل رہی تھی۔ ہم لوگ بس اسٹاپ پر پہنچ گئے، کیونکہ یہاں سے ایک ہی بس چلتی تھی جو ہمارے گاؤں کے پاس سے گزرتی تھی۔ ہم لوگ اسٹاپ پر کھڑے تھے، شام ہونے والی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ کوٹھی میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہو۔ میں نے ادھر دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے دل میں خوف بہت زیادہ بیٹھ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہے۔ اسی کوٹھی کا پورا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا ایک نہایت لمبے قد والی ایک عورت جس کے بال اس کے پاؤں کے برابر آ رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک آئی ہے۔ اس کی انگلیاں بہت مخروطی ہیں اور وہ انگلیوں کو مسلسل کسی چیز سے بجا رہی ہے۔ میرے غور سے دیکھنے پر
میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ اس عورت کی شکل تو اسی عورت سے مل رہی تھی جس کو میں نے اس رات اپنے کمرے کی کھڑکی کے اس پار دیکھا تھا۔ میری چیخیں نکل گئی۔ سلیم ایک دم سے گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ وہ یہی سمجھے کہ شاید بخار تیز ہو گیا ہے۔ میرے چیخنے پر وہ عورت ایک دم سے جنگل والی طرف نکل گئی، لیکن ایک زہر خون سی مسکراہٹ اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلیم نہ جانے کیسے مجھے ایک ہاسپٹل میں لے کر گئے جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے دل پر کوئی بہت ہی شدید قسم کا خوف بیٹھ چکا ہے جو ہر وقت ان کے حواسوں پر سوار رہتا ہے۔ سلیم حیران تھے کہ ایک ایسا خوف ہے جس نے میری شریک حیات کو اس قدر نڈھال کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، ابھی ہاسپٹل میں ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ سلیم کی امی، میری امی، بھابیاں سب بے حد پریشان ہو گئے، لیکن میری حالت دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ سب باری باری میرے پاس رکھنے لگے۔ علاج سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک رات سلیم کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے گئے۔ میرے پاس میری امی موجود تھی۔ وہ مجھ سے بڑی محبت سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پریشانی ہے، لیکن میرے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ سلیم آ گئے۔ ان کی ظاہری حالت سے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس پیسے ختم ہونے والے ہیں۔ سلیم، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ علاج، دوائیاں سب کچھ بیکار ہیں۔ آپ مجھے کچھ دن امی کی طرف چھوڑ دیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسے کیسے تمہیں چھوڑ دوں؟ علاج تو بے حد لازمی ہے نا، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے۔ علاج تو گھر میں بھی ہو جائے گا۔ آپ اگر میری زندگی چاہتے ہیں تو یہاں سے مجھے لے چلیں۔ سلیم بڑی مشکل سے میری بات مانے اور پھر مجھے امی کی طرف چھوڑ دیا۔ ہمیں ازلی رواج تھا کہ داماد اپنے سسرال میں نہیں رہتے تھے، اسی لیے سلیم اپنے گھر میں ہی رہے۔ وہ کام پر جانے لگ گئے تھے۔ ایک رات میں امی کے گھر میں کمرے میں تھی۔ امی کہنے لگی، سلیم کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میں چپ رہی، کوئی بات نہیں کی۔ امی نے ایک دفعہ پھر سے پوچھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی سمجھ گئیں کہ کوئی بڑی بات ہے۔ رات کو سلیم مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مجھے پیسے بھی دیے۔ وہ جانے لگے تو میں نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دے دیں گے؟ وہ بڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ وہ میری کوئی فرمائش پوری نہ کریں۔ ہاں کہو فائزہ، کیا بات ہے؟ وہ میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولے، سلیم مجھے آزاد کر دیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بم تھے جو سلیم پر گرے۔ وہ سمجھے انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ کہنے لگے، کچھ دیر آرام کرو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ مجھے آزاد کر دیں اپنے نام سے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سلیم آگے بڑھے، میرے ماتھے کو چھونے کی کوشش کی۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فائزہ، بخار کیا دماغ کو چڑھ گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ نہیں، میں مکمل ہوش میں ہوں۔ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ میں نے اسی بات کو پھر دہرایا۔ سلیم مکمل طور پر خاموش ہو گئے، ایک دم سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ کر میرے رخساروں میں بہنے لگے۔ میں گھر میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک سلیم گھر نہیں آئے۔ فون تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں جو ہم رابطہ کرتے۔ میرے گھر والے شدید پریشان تھے۔ ان کے نزدیک ہمارا کوئی بہت ہی بڑا جھگڑا ہوا ہے جس کے بنا پر سلیم گھر نہیں آ رہا۔ میرے بھائی سلیم سے ملنے اور ساتھ ہی گھر نہ آنے کی وجہ جاننے کے لیے گھر گئے، لیکن شدید مایوس لوٹے کیونکہ وہ گھر نہیں تھے۔ پھر مجھ سے بھی سبھی پوچھ گچھ کرنے لگے۔ تھک چکے تھے، لیکن میں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ پھر میرے بڑے بھائی جو کہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں، وہ ایک روز سلیم کا پیچھا کرتے رہے کہ یہ پورا دن کہاں جاتا رہتا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں کہ ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ شدید پریشان تھے کہ سلیم اس کوٹھی کے اندر تک جاتا ہے۔ وہ کوٹھی تو پورے علاقے میں مشہور تھی کہ تقریباً 100 سال سے بند پڑی ہے۔ نہ تو وہاں کوئی جاتا ہے نہ ہی کوئی آتا ہے، لیکن بھائی نے سلیم کو خود اپنی آنکھوں سے اس کوٹھی میں جاتے ہوئے اور پھر کافی دیر کے بعد بہت خوش و خرم وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب تو بھائی کو یہ معمول بن گیا تھا کہ روزانہ صبح سلیم کا پیچھا شروع کرتے، پھر کوٹھی تک پہنچ جاتے۔ روزانہ سلیم وہاں سے مغرب سے کچھ دیر پہلے تک نکلتا، پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا۔ ایک دن بھائی سلیم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گھر تک پہنچ گئے۔ سلیم ایک دم سے انہیں اپنے سامنے دیکھتے ہوئے شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے بھائی کو خوشامد کرنے لگا۔ بھائی کو پوچھنے پہ بتایا کہ میں گھر اس لیے نہیں آتا کہ فائزہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے، پھر ہی میں اسے لے کر آؤں گا۔ بھائی کچھ مطمئن سے ہو کر واپس لوٹ آئے۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ کب سے اس کوٹھی میں جا رہا ہے۔ میں پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر بتایا کہ کوٹھی کے اندر تو نہیں جاتے، بس اس کوٹھی والے ہر موسم میں، خاص طور پر شدید سردی میں بھی، ساری آئس کریم خرید لیتے ہیں اور منہ مانگے پیسے دے دیتے ہیں۔ میں بھائی کو تفصیل بتا رہی تھی۔ بھائی جان گیا ہوا ہے کہ کچھ بات ہوئی ہے یا پھر کچھ غلط ہوا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کئی سوال کر ڈالے۔
بھائی سمجھ گئے کہ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، اسی لیے جلدی سے کہنے لگے کہ ارے نہیں میری پیاری بہن، کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، تم بس اپنی صحت کا خاص خیال رکھو۔ سلیم سے آج میری ملاقات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا کہ جلدی فائزہ کو لینے کے لیے آؤں گا۔ میں بھائی کی یہ بات سن کر چپ کر گئی، کیونکہ وہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ سلیم کن چکروں میں پھنس گیا ہے۔ ابھی تو اور پتہ نہیں کتنی اور کس قدر مشکلات نے ہمارے راستے میں حائل ہونا تھا۔ ابھی تو ابتدا تھی، نہ جانے آگے کیا کیا ہونا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ ابھی بھی مجھے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ میرے خوف کے مارے اپنی آنکھیں موند لی تھی، میں کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بھائی کا معمول بن چکا تھا کہ گھر سے الگ صبح نکلتے، پہلے اپنی دکان پر جاتے، وہاں سارا کام اپنے بیٹے کو سمجھاتے اور پھر سلیم کی طرف نکل جاتے۔ ایسا ہی کرتے کرتے پورا 1 ماہ گزر گیا۔ سلیم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی میں نے ان سے ملنے کی کوئی ضد کی۔ حالانکہ میرا دل بہت زیادہ اداس تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میں سلیم کی زندگی کی کبھی بھی دشمن نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ایک دن بڑی تیز دھوپ لگی ہوئی تھی، میری بھابیاں کپڑے دھو رہی تھی۔ امی کہنے لگی فائزہ تم بھی آج نہا لو تاکہ بیماری کی نحوست ختم ہو جائے۔ لیکن میری حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ میں پانی کی طرف دیکھ بھی سکوں۔ عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے نہانے سے انکار کر دیا، امی نے پھر اصرار بھی نہیں کیا۔ جب سے دوپہر اور پھر شام ہو گئی، شام میں ہلکی سی بارش ہونے لگی۔ سلیم کے لیے دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا، لیکن ایسی مجبوری تھی کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے دل پر پتھر رکھ کر بیٹھ گئی۔ شام تک بھائی آ جاتے تھے، لیکن ابھی تک نہیں آئے تھے، نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ رات ہو گئی، بھابھی بے حد پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی تک ان کا شوہر گھر کیوں نہیں آیا۔ تقریباً 10 بجے وہ واپس آئے اور نہایت پریشان اور خراب حالت میں بولے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی بات نہیں۔ کھانا بھی نہیں کھایا، بس لیٹ گئے، لیکن صبح بھابھی نے بھائی کے جانے کے بعد بتایا کہ رشید نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میں خود بہت پریشان تھی، جانتی تھی کہ وہ ہمارے گھر کو تباہ کر دے گی، لیکن میں کیا کرتی، کھل کے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی رات آ گئی، بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا، فون کریں تو نمبر ہی بند۔ دوستوں سے پتہ کروایا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ بار بار کال ملائی، سلیم کی طرف گئے، وہ بھی گھر نہیں تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنا وار کر چکی ہے۔ میں نے بستر سے نیچے پاؤں لٹکائے، حالانکہ میرا نیچے والا حصہ پہلے کی طرح بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور بنا کسی کو بتائے گاؤں سے نکل گئی، یہ سوچے بنا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ میں کھیتوں میں سے ہوتی ہوئی اس کوٹھی کے سامنے جا پہنچی، اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اسی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئی۔ کوٹھی کی صورتحال اس قدر صاف شفاف تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 100 سالہ پرانی کوٹھی ہے۔ میں کوٹھی کے اندر داخل ہوئی۔ کوٹھی کے اندر والی سائڈ پر میرے سلیم کی سائیکل کھڑی تھی۔ میں بے ساختہ اسے چومنے لگی۔ آج میرا بڑا کڑا امتحان تھا، اسی لیے بہت ضروری تھا کہ اپنے حواسوں کو قائم رکھتے ہوئے سارے کام کروں۔ جہاں سے میں نے سپارہ پڑھا تھا وہ ہمارے محلے کی باجی تھی، انہوں نے ہمیشہ جادو ٹونے اور جناتی عملیات کے لیے ایک وظیفہ بتایا تھا۔ بس میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی راستے خود بخود کھلتے جا رہے تھے۔ کوٹھی کے آتی کوئی بہت ہی بڑا بھوت بنگلہ تھا، جا بجا کھوپڑیاں لٹک رہی تھی۔ کوئی زیرو اس کوٹھی میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں مسلسل چلتی جا رہی تھی، ورد میرے ہونٹوں پر تھا۔ یہ بھی جانتی تھی کہ ذرا سی غفلت مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے، اسی لیے چپ چاپ چلتی گئی۔ بڑی بڑی سی راہداریاں تھیں، یہاں سے اب عجیب سی بو آ رہی تھی جو میرے ناک کو ڈھانپنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا مجھے مسلسل چلتے ہی رہنا تھا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے بے شمار قسم کے کمرے تھے جہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، مطلب میری موت اب قریب تھی۔ ایک بڑا سا ہال آیا اور اس کی چھت کے ساتھ لوہے کی زنجیر لٹکی رہی تھی اور اس زنجیر کے ساتھ میرے بھائی لٹک رہے تھے۔ ان کے پاؤں اوپر اور سر نیچے کی طرف تھا۔ میری چیخیں نکل گئیں، لیکن میں نے اپنے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ لیا۔ میں ان سب کے لیے پہلے سے تیار تھی، اسی لیے چپ چاپ آگے بڑھتی رہی۔ آگے پھر بہت سارے کمرے تھے، ان کمروں میں سے کھوپڑیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ یا اللہ، مجھے وہ سب کچھ نہ دکھانا، میرے مالک مجھے اس امتحان سے مت گزارنا۔ بار بار میں دعائیں کر رہی تھی۔ آگے ایک بہت ہی بڑا تخت پوش بچھا ہوا تھا، اس پہ ایک نہایت لمبے بالوں والی مخروطی انگلیوں والی نہایت دلکش خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم سے اچھل پڑی۔ آؤ آؤ میری نئی شکار آ گئی۔ ارے بہت دیر کر دی تم نے آنے میں۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں ہوں جنات کی ملکہ، تمہارے شوہر کی عاشق، اب اسے تمہارے سامنے اپنے ملک میں لے جاؤں گی۔ ارے ہم سے غداری کرتا ہے، ہم سے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے عشق کرتے ہیں۔
जन्नात की मलका बड़ी बेरहमी से हंसते हुए कह रही थी। फिर सलीम को मेरे सामने लाया गया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया, लेकिन यही वक्त था खुद पर शदीद काबू पाने का। मैं वहीं पर खड़ी रही। मलका बोली, जब हमने ये कहा था कि हम सलीम से सारी आइसक्रीम ले लिया करेंगे और उसे इसकी आइसक्रीम से बढ़कर पैसे देंगे, तो फिर उसने हमारे दुश्मनों को क्यों आइसक्रीम बेचना शुरू की? फिर तुम जो इसकी बीवी हो, तुम उस रात उस बाबे से क्यों मिली जिसने तुम्हें ये वज़ाइफ बताए, जिनको कर करके तुमने मेरी जादुई ताकत खत्म कर दी है? इससे ये नुकसान हुआ है कि मैं अपने मददगारों को यहाँ अपने पास नहीं बुला सकती, और ना ही तुम्हारे शौहर और भाई को यहाँ से ले जा सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं इन्हीं दोनों को कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने मार जरूर सकती हूँ। ये सुनने की देर थी कि मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू से एक कागज खोला और उसमें से एक सफूफ निकाला और मलका की तरफ उछाल दिया। इससे उसकी आंखें देखने के काबिल नहीं रही। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। मैंने ऊंची आवाज में ताउस पढ़ना शुरू कर दिया। कोठी के दरो दीवार हिलने लग गए। एकदम से उसकी छत गिरने लग गई। मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए सारा सफूफ कुछ कुछ वक्फे से उसकी आंखों में झोंक दिया। वो दर्द से कुल बुलाने लगी। दीवारें गिरने लगी। भाईजान एकदम से गिर गए, लेकिन शुक्र है उन्हें कोई चोट नहीं लगी। वो मेरे पास भागते हुए आए। भैया, सलीम कहाँ है? मैंने चीखते हुए कहा। वो भी परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगे। हम पागलों की तरह पूरी कोठी में भाग रहे थे। पूरी कोठी छान मारी, लेकिन सलीम का कहीं कुछ पता नहीं था। दीवारें गिर रही थी, छतें टूट रही थी, और साथ ही मेरी उम्मीदें भी। मैंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन एक दीवार पर उसी नूरानी चेहरे वाले बाबे का अक्स नजर आ गया। वो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे। हम दोनों बहन भाई भागते हुए जा रहे थे कि एक तहखाने से सलीम निकलकर बाहर आ रहे थे। उखड़े बाल, जर्द चेहरा, निहायत परेशानी के आलम में मुझसे आकर लिपट गए। एकदम से कोई भारी चीज सलीम के सर में लगी और वो गिर गए। मैंने बाकी का सफूफ जैसे तैसे करके मलका की आंखों में डाल दिया। वो दर्द से बिलबिला उठी। पूरी कोठी जमींबोस हो गई। हम तीनों भाग भाग कर किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। सलीम काफी सारे दिन हॉस्पिटल में रहे। हम लोग अपने पुराने घर में आए। आज ये घर हमने शहरबानों से वापस ले लिया है, लेकिन इसे फिर बेचकर शहर शिफ्ट हो गए हैं। आज भी मुझे याद आता है कि किस तरह से हम दोनों उस डॉक्टर से मिले। फिर उसमें वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हमें मिले। महज मेरी उनके पानी पिलाने की नेकी काम आ गई। वो सफूफ दे गए, साथ में सारी बात भी बता गए कि किस तरह से सलीम पर वो मलका आशिक हो चुकी है। सारी बात को समझने और फिर सलीम को बचाने के लिए उनसे दूर रहकर वो वजीफा करना बेहद जरूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अपने 2 बच्चों के साथ खुशो-खुर्रम जिंदगी बसर कर रही हूँ। लेकिन बहुत साल गुजरने के बाद भी कभी कभी पायल की आवाज रूह को तड़पा देती है।